یعنی کہ دیٹ از وہ ان کے گناہوں کو ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کرتا ہے. وہ یعلم ما تفعلون، کیونکہ وہ جانتا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں، اسے واقف ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے. اب یہ پہلی ہی آیت پہ تفسیر کی بہت سخت ضرورت ہے. توبہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ مفہوم ہے. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے توبہ کرنے کی، کیونکہ معراج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ بتائی گئی، اس میں دوزخ کے 7ویں طبقے میں آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو بنا توبہ کے مر گئے تھے. یہ بات ذہن میں آتے ہی جو ہے کچھ عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے کہ دوزخ کے 7ویں طبقے میں وہ مسلمان تھے، وہ امت محمدی کے وہ لوگ تھے جو بنا توبہ کے مر گئے. یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ. یہ حق ہے، قسم کھا کے بول سکتے ہیں کہ آپ توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے. قرآن کی آیت ہے. اب توبہ پروسیس ہے، توبہ ایک پورا پروسیس ہے. منہ پہ بھڑا بڑ مار لینا توبہ نہیں ہوتی. تو توبہ کیا پروسیس ہے؟ پہلے اپنا محاسبہ کرے، اکاؤنٹیبلٹی جس کو بولتے، کہ اپنی زندگی پہ روشنی ڈالے اور دیکھے کہ کیا کیا چیزیں قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہیں. ظاہر ہے قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے آپ غلطی کیسا مانیں گے آپ؟ اب یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک انسٹنٹ توبہ، جیسا ایکیوٹ ڈیزیز اور کرونک ڈیزیز بولتے ہیں آپ، ایک انسٹنٹ توبہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مجبور کر کے آپ کو پتے کھلا دیے، اب گھر گئے آپ کو بڑی ملامت ہوئی، آپ توبہ کیے بھئی اب کے نہیں کھیلوں گا. ایک انسٹنس ہوا ہو. لیکن بعض غلطیاں آپ کی زندگی میں ایسے ہے کہ ہمیشہ پڑوسیوں سے جھگڑا ہے، ہمیشہ خونی رشتہ داروں سے جو ہے انبن ہے، یعنی پوری زندگی رشوت کی کمائی پہ جو ہے گزر رہی ہے. تو کبھی آپ اپنا محاسبہ ہی نہیں لیے، کبھی آپ اپنے آپ پہ سیلف ریٹروسپیکشن جس کو بولتے ہیں وہ کیے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا غلطیاں ہیں. تو پہلا سٹیپ معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کا علم ہو، اور اس علم کی بنا پہ جب آپ کو معلوم ہو کہ فلانی حرکت قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے، تو پہلا سٹیپ آپ کا وہاں یہ ہوگا کہ اس گناہ کو گناہ مان لینا. اب ایک صاحب میرے سے بحث کرے، بولے صاحب وہ رمی جوا تھوڑی ہوتا ہے، دماغ لڑاتے اس میں. بولے چلیے ہو گیا، آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے تو آپ کو سمجھائیں گے کیسا؟ ریسزم جوے کے واسطے تھوڑی جاتے، دل بھلائی کے واسطے جاتے. اب آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے تو توبہ کا پہلا ہی سٹیپ ختم ہو گیا. تو ایسی حرکت جس کو قرآن اور حدیث نے منع کیا ہے، وہ حرکت اپنی زندگی میں اگر ہو تو پہلے اس کو ماننا کہ یہ غلطی ہے ہماری. دیکھیے غلطی ماننا بہت بڑی بات ہے، ایکسپٹ کر لینا، پھر اس غلطی پہ شرمندہ ہونا. دیکھیے بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کی غلطی کو اگر ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کریں تو بولتے ہاؤ صاحب ہم برے ہیں ہم جیسے بھی ہیں. غلطی کو مان رہے ہیں مگر شرمندہ نہیں ہو رہے، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو پہلا سٹیپ غلطی کو غلطی ماننا، شرمندہ ہونا اس پہ. دوسرا سٹیپ اس پہ شرمندہ ہونا. تیسرا سٹیپ نماز توبہ پڑھنا. نماز توبہ پڑھنا، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرنا کہ انشاءاللہ یہ غلطی ہم پھر آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور پھر جس پہ زیادتی ہو اس کے ساتھ وہ مال اس کو لوٹا دینا. جیسا آپ کسی کی زمین بیچارے باہر تھے، ادھر ادھر زمین مار کے کھا گیا، اب یہ سننے کے بعد آپ بولے توبہ توبہ توبہ، اب کہ میں کسی کی زمین نہیں مار کے کھاؤں گا. وہ نہیں، یہ جو مار کے کھائیں پہلے اس کو لوٹا دیجیے آپ، وہ توبہ ہے. تو کسی کا دل دکھائے ہیں، جیسا ایک بچے کا میں سنا تھا کہ وہ والدین کے بارے میں کچھ حدیث سنا ہو اور وہ جا کے ان کی والدہ بیان کر رہی تھی کہ وہ ایک دم آیا اور آ کے میرے پیر چھینے لگا. کیوں بابا کیا بات ہے؟ بے انتہا بدتمیز بچہ. تو بولے نہیں، مجھے آج والدین کا مقام معلوم ہوا کہ والدین کا کیا مقام ہے، میں اپنی غلطی کو مان رہا ہوں، جتنی مجھ سے بدتمیزی ہوئی ہے آپ معاف کر دیجیے. یہ ہے توبہ. جو غلطی آپ نے کی ہے وہ اس کی تلافی کر دینا، اس کو ریکٹیفائی کر دینا. کسی کی زمین لے لی ہے زمین دے دینا، کسی کا مال مار کے کھایا ہے اس کو واپس کر دینا. پھر اس کے بعد میں چوتھا سٹیپ یہ ہے
کہ ارادہ کرنا کہ انشاءاللہ اب غلطی نہیں ہوگی، بے غیرت نہیں رہنا کہ توبہ کر رہے ہیں پھر وہی بات، توبہ کر رہے ہیں پھر وہی بات. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ قبول کرنے تیار ہے، غفور ہیں وہ، ان کی صفت ہے گناہوں کے سزا سے بچانا، گناہوں سے بچانا. پھر آخری سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنا. یہ ہے واپس آنا. یہ دیکھیے میں کچھ لفظی نہیں کر رہا ہوں، میں توبہ کا مطلب تے واو بے کا جو مادہ ہے اس کا مطلب کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، واپس آنا. تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تواب ہیں، اپنے رحمت کے ساتھ بار بار واپس آتے ہیں گناہگاروں کے پاس. یہ ہے تواب. وہ بھی واپس آتے ہیں، رحمت ہٹا لیا آپ سے. جیسا بتایا کہ بھئی زنا کرتے وقت زانی کے دل میں ایمان نہیں رہتا، چوری کرتے وقت چور کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، معلق ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، رحمتیں ہٹا لی جاتی ہیں، ایمان نکال لیا جاتا ہے. تو جب یہ حرکت ختم ہو تو پھر ایمان داخل ہو جاتا، اور توبہ کریں تو پھر مٹ ہی جاتا. پھر یہ جو بات آ رہی ہے کہ وہ یعفو عن السیئات، یعفو عفون اسماء الحسنی میں معاف کرنا، مٹا دینا. کوئی غلطی آپ سے ہوئی تھی وہ مٹا دی، یعنی اس کی سزا آپ کو نہیں ملے گی انشاءاللہ. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم جو بھی کرتے ہو اس سے واقف ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کو اللہ تعالیٰ یستجیبو جواب دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. تم کیا مانگ رہے ہیں یہ اور لو. شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو معلوم ہوا یہ آیت تو غلط نہیں ہو سکتی نا. یہ ہمارا بنیادی ورنہ یہاں بیٹھنا ہی بیکار ہے. یہ قرآن کی آیت غلط ہو ہی نہیں سکتی. بول رہے کہ جو لوگ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، ان کی دعا قبول کرتے ہیں، ہاں، اور پھر اپنے پاس سے زیادہ دیتے ہیں. تو اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتے الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں. ہم آتے ہی نہیں، ڈیفینیشن میں نہیں آتے. شیطان بھٹکا کے رکھا ہے. صبح سے 2 نمازیں ہو گئی تو اپنے آپ کو بزرگان دین کے مقام پہ پہنچا دیا، روزہ بھی ہیں اس پہ. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا کیا کنڈیشن ہے کہ تمام آئٹمز پہ جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے اس پہ ایمان لانا، اور قرآن پہ اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو پھر قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھنا پڑے گا کہ اپنی زندگی میں کیا کیا کھوٹ ہے، کن کن چیزوں میں نافرمانی ہو رہی ہے، پھر دیکھنا پڑے گا. اور پھر ایک جگہ آیا کہ دیکھو تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. ہر مسلمان کے لیے حکم ہے، اس کے لیے اپنے کو ماڈل بننا پڑتا. آپ خود بالکل چھٹے ہوئے ہیں، دوسروں کو جو ہے اللہ کی راہ پہ بلا رہے ہیں تو بات غلط، ظلم ہو جائے گا. تو تم یعنی پھر سورہ آل عمران کی 110ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. یہی کنڈیشن حدیث میں آیا ہے کہ تم ایسا کرو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مجھ سے سوال کرو گے میں جواب نہیں دوں گا، تم مجھ سے مانگو گے اور میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں. تو یہ بہترین موقع ہے اپنا جائزہ لینے کا، انٹروسپیکشن جس کو بولتے ہیں، کہ محاسبہ کرنے کا. یہ تراویح کس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کا 1 سال میں ریویژن ہو جائے کہ کیا کیا احکامات ہیں، کیا غلطیاں ہوئی اور کن چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہے. ہم جیسی بدقسمت قوم کون ہوگی جو اللہ کی زبان سے واقف نہیں ہے، عربی سے واقف نہیں ہے، تراویح کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. بعض کو تو اللہ اکبر کے بھی معنی نہیں معلوم. تو یہ ہم لوگوں کی کیفیت ہے. تو پرسنل ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ بھئی یہ موقعوں سے فائدہ اٹھائے. کم از کم تراویح میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کے معنی دیکھ لے کے چلے جائیں، یا گھر آ کے پھر اس کے معنی دیکھ لیں، یا پھر اپنا ایک دور ایسا رکھیں جس میں ترجمہ بھی پڑھیں اور قرآن کی عربی بھی پڑھیں، تاکہ جو ہے قرآن سے واقف ہوں اور پتہ چلے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اور کافروں کو بڑا سخت عذاب ہے.
یعنی ایسا جو نہیں کریں گے، ان کو ملنے کا کیا، زیادہ دینے کا کیا، ان کے لیے جو ہے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق، اپنے بندوں کے رزق میں وسعت دے دیتا، پھیلا دیتا، ہر ایک کو امیر بنا دیتا، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے تھے، حد سے نکل جاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ایک مقرر مقدار کے طور پہ سب کو دیتا ہے. کس لیے؟ انہو بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. اگر مجھے زیادہ دیا تو یہاں کے بجائے میں کوئی کلب میں بیٹھا رہوں گا. بات سمجھیے آپ. اب جو ہے بعض لوگ ہیں ماشاءاللہ زکوٰۃ کافی نکالتے ہیں، کافی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اگر ان کو غریب بنا دیا تو پھر وہ جن کے طبیعت میں زکوٰۃ دینے کا مزاج نہیں ہے، وہ اگر امیر بن گئے تو پھر زکوٰۃ بند ہو جائے گی. تو وہ خبر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے. اسی لیے پھر اس کے ہم پچھلے اتوار کو یہ پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. اور جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں، اپنے فضل پہ رحمتیں برساتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور دین سے انجان ہو کے گزر جاتا، بالکل انجان ہو کے گزر جاتا. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ اللہ تعالی. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ وہ، میں عموماً واقعات نہیں بولتا لیکن یہاں بات کچھ جمتی ہے آ کے، کہ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو تمام غریبوں کو امیر بنا دے. بڑی تڑپ تھی آپ کی طبیعت میں، تمام غریبوں کو امیر بنا دے، غربت مت رکھ، نہیں دیکھی جاتی. تو ایک دن خواب میں آپ نکلے گھر سے، بیوی کو بولے کہ بھئی یہ کپڑے میں دھوبی کے پاس دینے جا رہا ہوں اور یہ چپل ہے اس کو بنا لیتا ہوں، اور وہ کمرے کی دیوار گر رہی ہے، اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی میسن کو بلا کے لے کے آتا. تو آپ پہلے دھوبی کے پاس گئے تو دھوبی بولا صاحب ہم لوگ مالدار ہو گئے، کپڑے دھونا چھوڑ دیے ہوئے. خیر جانے دو. موچی کے پاس گئے تو موچی بولا کہ صاحب ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ یہ گندا کام کرتے تھے لوگوں کے چپلاں، وہ کام ہم چھوڑ دیے. پھر کسی میسن کے پاس گئے تو وہ بولا یار کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ میں یہ میسنری کا کام چھوڑ دیا. تو آپ کی فوراً آنکھ ہوشیار ہوئی، آپ توبہ کرے، بولے یا اللہ تو جانتا ہے کہ غربت کس لیے ہے. اگر غریب نہیں ہوتے امیر مر جاتے. نہیں سمجھ رہے ہم، غریبوں کی فضیلت نہیں سمجھ رہے ہم. اگر غریب نہیں ہوتے تو امیر مر جاتے. تو لہذا غریبوں کا خیال رکھ کے یہ مہینہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا، زکوٰۃ نکالیے. ایسا مت کریے کہ جو ہے بالکل انجان ہو رہا ہے، وہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا ہی نہیں ہے. یہ محاسبہ کیجئے اپنا، اور جو دینا ہے وہ دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بندوں سے جو ہے وہ خبر رکھتا ہے، دیکھتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اب اس میں ایک مثال سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ایک بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، روز آپ 2 چاکلیٹس لا کے اس کو دیتے ہیں. اور وہ بچہ اگر بولا کہ بابا آپ یہ جو روز 2 لا کے دیتے ہیں، پہلی کو 60 لائے کھا لیا تو قصہ ختم ہو جاتا. قصہ ہی نہیں، بچہ ختم ہو جاتا. 60 چاکلیٹ ایک وقت کھا جائے گا تو ختم ہو جائے گا وہ. تو جب باپ بچے کی بہتری کے لیے ایسا نہیں کرتا، حالانکہ وہ مانگ رہا ہے، باپ زیادہ جانتا ہے بچے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو کیا نہیں علم ہے ان کا، یعنی ایبسلیوٹ علم ہے ان کا. وہ جانتے ہیں کہ کس کو دینا. دیکھیے میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ اپنا جائزہ لے کے دیکھیے کہ اس وقت میرا جو کنڈیشن ہے، دس از دا بیسٹ پاسبل کنڈیشن. اس سے بہتر نہیں رہ سکتا تھا، اس سے برا نہیں رہ سکتا تھا. آپ دواخانے میں بھی اگر پڑے ہوئے ہوں تو یہی ذہن میں رکھیے کہ اس سے بہتر کنڈیشن نہیں ہو سکتا تھا، اس سے برا کنڈیشن نہیں ہو سکتا تھا. میری بھلائی کے لیے، کیونکہ میں بیمار بھی پڑ رہا ہوں تو میرے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، میرے درجات کی بلندی ہو رہی ہے. بیماری میں بھی مومن کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں چھوڑتے، ان کو نوازتے چلے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتِهِ. اور وہی ہے
جو آسمان سے بارش برساتا ہے اس کے بعد کے لوگ نا امید ہو گئے. اب جیسا مئی کے مہینے میں معلوم ہو رہا تھا کہ بھئی اور 8 دن میں جون میں اور 8 دن میں اگر پانی نہیں برسا تو پھر 5 دن میں ایک وقت پانی ملے گا. نا امید ہو گئے, نا امید ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات ہے, اب اتنا برسا ہے کہ اب گیٹاں کھولنے کی نوبت آ جائے. کون برسا ہے؟ دیکھیے بات آ رہی ہے, یہ چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں, حالانکہ پروناؤنس نہیں ہے. هو الذی, وہی ہے جو بارش برساتا ہے. گورنمنٹ آف آندھرا پردیش نہیں برساتی, گورنمنٹ آف USA نہیں برساتی, اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. اور پھر اس کے ذریعے وَيَنْشُرُ رَحْمَتِهِ, اور اس کے ذریعے جو ہے کیا کرتا ہے, اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. ایک گیہوں کا بیج آپ پیرتے ہیں, اس سے 700 بیج نکلتے ہیں. ایک آم کی گٹلی پیرتے ہیں آپ, کئی سال تک وہ جھاڑ سے جو ہے آم نکلتے رہتا ہے. اس سے جو ہے رحمت برساتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے کہ هو الولی الحمید, کیونکہ وہ گارڈین ہے, وہ نگرانی کرنے والا ہے, وہ دوست ہے, وہ بار بار آپ کی طرف پلٹنے والا ہے, اور وہ حمید ہے, اس کی تعریف کی گئی ہے. یعنی اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ تعریف کی گئی ہے. ہم قابل تعریف بولتے ہیں, از وردی آف پریز بولتے ہیں. اس کی ذات ہی ایسی ہے, حمید, ہم تعریف کرنا, اس کا شکریہ ادا کر دیا گیا ہے, ایسی اس کی ذات ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور اس کی نشانیوں میں, اس کی قدرت کی نشانیوں میں, دیکھیں یہاں جہاں نشانی بتائی جاتی ہے اس پہ تھوڑا ذہن اپنا لڑانا پڑتا ہے کہ بھئی اس پہ غور کر کے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا نشانی ظاہر ہو رہی ہے. کہ ومن آیاتی, اس کی نشانیوں میں, اس کی قدرت کی نشانیوں میں, خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ, یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش, اور پھر یہ آسمان اور زمین میں جو جاندار انہوں نے بنایا ہے, یہ اس کی اس کی جو ہے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ایسٹرونومی کا تھوڑا سا بھی علم ہے, جن کو جنرل نالج ہے, کہ بلینز اینڈ بلینز آف ٹنز کے ستارے, سیارے, بلیک ہولز چڑیوں کی طرح, مچھلیوں کی طرح جو ہے فلوٹ کرتے پھر رہے ہیں. نہ کوئی اس کو پلر ہے تھامنے والا, نہ اوپر ہک لگا ہوا ہے جیسا پنکھا ٹنگا ہوا ہے. اس کی مثال چوڑیوں سے سمجھیے کہ نہ چوڑی کھمبے پہ جا رہی ہے, نہ چوڑی لٹکی ہوئی ہے, اس کا مومنٹم ہے جو اس کو جو ہے تھرسٹ موومنٹ ہے جو اس کو جو ہے اوپر رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک جگہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کون تھامے ہوئے ہیں, اس کو ہم تھامے ہوئے ہیں. ہم نے قانون ایسا بنایا ہے کہ ان کو ہوا میں ہم تھامے ہوئے. اچھا, پھر اس کے بعد میں اب ایک, کیونکہ تازی چیز ہے, 29-30 اکتوبر کو سورج سے میگنیٹک ویوز کا ایک اسٹارم نکلا 2000 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے, اور اندیشہ یہ تھا کہ سارے سیٹلائٹ سسٹم تباہ ہو جائیں گے. لیکن ہوا ہے یہ کہ کچھ سیٹلائٹ سسٹمز جو ہے امریکہ وغیرہ کے تباہ ہوئے ہیں, خراب ہو گئے. اب یہاں ایک اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں, بہت ہائی لیول پہ اشارہ دے رہے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرز کو اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے مت گھس لو, تمہارا پورا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم وائپ آف کر کے بھیج دو گنا. اٹلی میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, برٹن میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, امریکہ میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, کینیڈا میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, ود ان اے منتھ. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ریزن کیا, وہ ریزنز دے دیے, بھئی اوور لوڈ ہوگا, وہ ایسا ہوا, یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری پوری ٹیکنالوجی سمیٹ کے رکھ دوں میں, یہ مت سمجھو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن پہ ہم غور کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ماننا ہے. اور پھر یہ کہ جو ہے زمین اور آسمان میں جو جاندار کو پھیلایا ہے, بہت سے جانور ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں, بہت سے جانور ہیں جو پانی میں تیرتے ہیں, بہت سے جانور ہیں جو ہوا میں رہتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ دعوت دیتا ہوں کہ بھئی ڈسکوری چینل ہے, نیشنل جیوگرافی چینل ہے, اینیمل پلانٹ چینل ہے, اس میں آپ دیکھیے پروگرامز, واحیات قسم کے پروگرامز دیکھنے کے بجائے اب تو قرآن اور حدیث کے بھی پروگرامز آ رہے ہیں ماشاءاللہ راؤنڈ دی کلاک. تو اب آپ دیکھیے, میں تو جب بھی دیکھتا ہوں سوائے الحمدللہ سبحان اللہ کی کوئی چیز نہیں نکلتی منہ سے کہ کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ, کیا مچھلیاں پیدا کی, کیا کیا کلر اسکیم ہے اس میں, کیا فلاورز ہیں, فلاورز میں کیا کلر اسکیم ہے.
کیا پرندے ہیں، کس طریقے سے ان کی غذا کا انتظام کرا. ادھر آیا شیر آیا اور ہرن کو کھا کے چلے گیا، ادھر سے چیلا آئے، بچے سے جو ہے گوشت کو جو ہے چیل کھا رہے، کیونکہ شیر اتنا گوشت نہیں کھا سکتا. تو پچھلی دفعہ یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بایولوجیکل ہسٹری اگر ہم پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کا پہلے انتظام کرا، پھر اس جاندار کو پیدا کیا. پہلے گھاس، پھر اس کے بعد میں ہرن، پھر اس کے بعد میں شیر، اور پھر ان کا پروپورشن ایسا رکھا کہ ایک شیر کے لیے 50-60 ہرن موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہرن ہے اور 50 شیر جو ہے اس کو کھانے آ رہے ہیں، ایسا نہیں رہا. پورا نظام رزق کا. ایک انسان ہے جو رزق کے لیے پریشان ہے. یہ اتنے کروڑوں بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف اسپیشیز جو ہیں، ان کی غذا کا کوئی دفتر کو نہیں جاتے یہ لوگ، کوئی ریکمینڈ کرنے والا نہیں ہے. یہ لوگ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو جو ہے پیٹ بھر کے اپنے اپنے ٹھکانے پہ واپس آتے ہیں. تو ان پہ غور کرو. اور ہوا اعلی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور ان سب کو پھر جمع کرنے پہ جب وہ چاہے وہ قدرت رکھتا ہے، کبھی بھی قیامت لا سکتا ہے. وہ پھیلایا ہے. دیکھیں میں چھتری کھولا، چھتری پھیل گئی، چھتری بٹن دبایا، چھتری بند ہو گئی. جیسا میں نے پھیلایا ہے، جو مجھے پھیلانے کا جیسا قوت ہے، طاقت ہے، ویسے ان کو کبھی بھی میں جمع کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو بھی تم پہ مصیبت پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی گناہوں کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. تمہاری اپنی غلطیوں سے جو ہے ہوتا ہے. دیکھیے بات سمجھ میں آئی کہ آپ ایمان نہیں لائے، عمل صالح نہیں کرے تو جو ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آپ پہ جو ہے دوسری قوموں کو لگا دیا، بالکل ذلیل کر کے رکھ دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ زلزلوں سے ہلا سکتے ہیں، طوفانوں سے ہلا سکتے ہیں، آپس کی لڑائی سے ہلا سکتے ہیں. قرآن کی بات کر رہا ہوں. ہم تم کو فرقے بنا کے لڑا دے سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اس کو زمین میں ہرا نہیں سکتے، ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور پھر تم کو اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. اب ولی اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ولی اسی سے تبلا ہے، پلٹنا. ولی ایک ایسا دوست جس کے پاس آپ بار بار پلٹ کے جاتے ہیں، اپنا راز و نیاز اس کو بیان کرتے ہیں تو بار بار پلٹ کے جاتے ہیں. دوست ہے، وہ مدد کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو اور بات. نصیر ایسا دوست جو آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، نصیر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہ تمہارا کوئی اور دوست ہے جس کے طرف تم پلٹ پلٹ کے جا کے اپنے راز و نیاز بیان کر سکتے ہو، نہ کوئی ایسا دوست ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو سوائے میرے سوا کوئی نہیں ہے. اب ہم لوگوں کا ذہن جو بنا ہوا ہے، بچہ انجینئرنگ کر لیا، کر کے آئے تو بولے ارے مبارک بھائی آپ کا بچہ انجینئرنگ کرا. ایسا ہے وہ میرے فلانے دوست ہیں، وہ چیف انجینئر ہے، میں ان کو بول دیتا ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ چیف انجینئر کا تو ذہن میں خیال ہی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتا ہے، لیکن کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تو وہی ولی ہے، وہی نصیر ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ آیت بعض لوگوں کو بہت آرڈنری معلوم ہوگی، لیکن ایک جیولوجسٹ کے لیے بہت بڑی آیت ہے. اب یہ جہاز جو پانی میں کھڑے رہتے ہیں تو کیا رہتا؟ جہاز کا کچھ حصہ پانی کی سطح کے اوپر رہتا اور زیادہ تر حصہ پانی کی سطح کے نیچے رہتا. اس کو کہا کہ یہ جہاز کیسے ہیں؟ کل اعلام، یہ پہاڑوں کی طرح ہے. تو معلوم ہوا کہ پہاڑوں کا بھی کچھ حصہ زمین کی سطح کے اوپر ہوتا ہے اور بہت کچھ حصہ زمین کے سطح کے نیچے رہتا ہے. تو میں 54 میں کچھ ایسا جیولوجی سے 54-56 میں کیا. اس وقت بتاتے تھے کہ لیٹسٹ تھیوری ہے کہ ماؤنٹینز ٹو ہیو روٹس. حال میں دریافت ہوا ہے کہ پہاڑوں کی بھی جڑیں ہوتی ہیں، کسی کو نہیں معلوم تھا. یہ 1450 برس جس کتاب پہ ہم سوئے تھے، اس کتاب میں یہ راز لکھا ہوا تھا کہ پہاڑوں کی بھی جڑیں ہوتی ہیں.
پہاڑیں میخوں کی طرح ہے، میخ جیسا زیادہ اندر ہوتا اور تھوڑا باہر نکلا ہوا رہتا، اس طریقے سے پہاڑ زیادہ اندر ہوتے اور تھوڑا بہت باہر نکل جاتے. تو یہ سائنٹیفک گائیڈنس 1450 برس پہلے ہم کو مل رہا تھا، لیکن ہم کو نہ اس کے معنی معلوم تھے، نہ ہم ذہن پہ بار ڈالے، بلکہ جو لوگ بار ڈالے ان کو جو ہے لوگ یہ بھی بولنے لگے کہ بھئی یہ سائنس کو کہاں سے لا کے قرآن سے ملا رہے ہیں. اب یہ سائنس ہی سائنس ہے نا صاحب. یہ ایک ایسا پیارے طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے کہ پہاڑ کیا ہے، جیسے جہاز اوپر تھوڑا ہے نیچے زیادہ ہے، اسی طریقے سے پہاڑ تھوڑے بہت اوپر ہیں. جو آپ کا ہائیسٹ ماؤنٹین ہے 8 کلومیٹرز ہے سطح سے سمندر کے اوپر، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے. اب یہ جیوڈیسک سرویز وغیرہ سے جو ہے معلوم ہو گیا کہ پہاڑ جو ہے نیچے زیادہ ہیں. اب نوبت پہاڑ ہے اتنا سا نکلا ہوا ہے، آپ کھودتے جائیے دیکھیے کتنا اندر ہے وہ. تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ جو ہے معلوم ہو گیا. پھر اس کے بعد میں کہا کہ یشا یسکن الریح فیظللن رواکدا علی ظہرہ، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے جس کی وجہ سے یہ جہاز سمندر کی پیٹھ پہ رکے رہیں. بھئی ابھی آپ حسین ساگر میں دیکھتے ہو بوٹنگ جو ہوتی ہے تو وہ ایک پردہ لگا دیتے ہیں، سیل جس کو بولتے ہیں، وہ ہوا سے جو ہے بوٹنگ ہوتی ہے. اب پہلے نہ پیٹرول نکلا تھا نہ کروڈ آئل، اب یہ ہوا سے جو ہے جہاں ہوا چلی یا تو وہ کرتے تھے رو کرتے تھے، یعنی تو ہوا پہ جہاز کو ڈائریکشن کو چھوڑ دے وہ چلا جائے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ہوا نہ چلائیں تو یہ جہاز سے رک جائیں، بالکل جو ہے سمندر کی سطح پہ رک جائیں. ان فی ذالک، پھر اس کے بعد میں اب یہ جہازوں کی جو بات آئی ہے تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی یہ جہاز یعنی لوہے کا اتنا بڑا مواد پانی میں فلوٹ کر رہا. آپ لوہے کا ایک ٹکڑا پانی میں ڈال کے دیکھیں ڈوب جاتا، لیکن وہی آپ ایک لوہے کا ٹملر لیجئے یا کوئی ڈش لیجئے، اس کو پانی پہ ڈالیے آپ، فلوٹ کرتی، پانی کی سطح پہ فلوٹ کرتی. تو ایک پرنسپل ہے کہ جتنا پانی وہ ویسل کی وجہ سے ڈسپلیس ہوتا، اس کا جتنا ویٹ رہتا اتنے ویٹ تک وہ فلوٹ کر سکتی. اب اتنا پانی جو ڈسپلیس کری وہ والیوم کا پانی نکال کے آپ وہ کٹورے میں ڈالیے، جیسے وہ والیوم ایکول ہو جائیں گی وہ ڈش آپ کی ڈوب جائے گی. یہ آرکیمیڈیز یہ پرنسپل ڈسکور کرا، پرنسپل آف آرکیمیڈیز ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا پرنسپل ہے، ڈسکور انہوں نے کیا. نیوٹن گریویٹیشن ڈسکور کیا، نیوٹنز لاز آف گریویٹیشن ہو گئے. تو یہ ہنٹس تھے ہمارے پاس، یہ سوچنے کی جو ہے یہ آیتیں تھیں کہ سوچو کس طریقے سے جو ہے لوہا پانی میں فلوٹ کرتا ہے. ذرا غور کرو. اگر ہم قرآن کی دیکھیے ایک ہسٹری آف سائنس کے 7-8 والیومز ہیں، تو اس میں ایک والیوم میں ایک انگریز سائنسداں لکھتا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد آفٹر دا ریولیوشن آف دی قرآن مسلمان قرآن کی آیتوں پہ ویسے ہی غور کرتے تھے، ویسے ہی غور اور عمل کرتے تھے جیسا کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے. لہذا ان کی مساجد لائبریریز ہوتی تھی، تو یہ غور کرتے تھے. اس کے بعد میں ہم دنیا میں پڑ گئے، دنیا کے تماشوں میں پڑ گئے تو غور و فکر چھوڑ دیے. اب کوئی غور و فکر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو لوگ انجان ہو جاتے ہیں، بولے یہ سائنس کو کہاں سے ملا ہے. تو یہ پرنسپل آف آرکیمیڈیز بھی ہے، روٹس آف ماؤنٹنز بھی جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. یہ کیسا کمبینیشن ہے صبار شکور. صبر کب ہوتا؟ کسی خوف کے وقت صبر کر لیتے رہتے. میں خود ایکسپیرینس کیا ہوں رائٹس کے زمانے میں. بھائی برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صبر کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، گھر میں بیٹھے اینی مومنٹ کچھ بھی ہو سکتا، صبر کرے میں. تو جہاز پہ جب ہے، دیکھیے صبر کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کیا چیز ہے. جہاز پہ جب ہے تو یہاں جو ہے ان کو ڈوبنے کا ڈر ہے، طوفان کا ڈر ہے. تو یہ برداشت کرے ہوئے اس خوف کو جو ہے، اس خوف پہ جو ہے برداشت کرے ہوئے. جب جہاز میں ہے تو صبر کرے ہوئے ہیں، اور جب جہاز کنارے پہ پہنچ گیا، جو سامان لے کے آئے تجارت کا اس کو اتارے تو شکر کرنے لگے. شکر کی کیفیت. تو معلوم ہوا کہ جہاں خوف ہوتا ہے وہاں صبر کر لینا چاہیے، جہاں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہاں شکر ادا کرنا چاہیے. اور یوبخھن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اور اگر وہ چاہے
تو یہ ان کے اعمال کی وجہ سے جو کمائے ہیں، جو گناہ ہیں، ان کی وجہ سے ان جہازوں کو جو ہے تباہ کر دے، لیکن وہ جو ہے زیادہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تاکہ وہ یعلمون الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص، تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کو پانی میں غرق کر سکتے ہیں، زمین میں ہلا کے پھینک دے سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، جو چاہے، میگنیٹک اسٹارم آ سکتا ہے، سن فلیئرز آ سکتے ہیں، ایک دم گرمی بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑے دن سے سردی ہو رہی تھی، اب گرمی بڑھی، کیا ہے؟ سن فلیئرز، ہیٹ ویوز نکل رہے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کو۔ بولیے میٹیورولوجسٹ جو آپ کے پاس ہیں، بولیے صاحب ذرا رکائیے، ہیٹ ویوز رکائیے، بہت ہیٹ ویو ہو گئی، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کے لیے جو ہے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ فما اوتیتم من شیء متاع الحیات الدنیا، اور جو تم کو کوئی بھی چیز جو دی جاتی ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ کپڑے، کھانا پینا، یہ گھر دار، بینک بیلنس، گاڑیاں، یہ سب جو ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ ہے سامان، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کو ماننا پڑتا کہ یہ دنیا کی زندگی بغیر ان چیزوں کے نہیں چلے گی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، مگر کیا ہے؟ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، یہ خرچ ہو جانے والا ہے۔ دیکھیے اب کوئی صاحب باہر سے کما کے لائے اور سنا 2-3 ریسز میں اڑا دیے، بس آ گیا، لگا اڑا، سب بیوی بچے پکارا کر رہے ہیں۔ کوئی صاحب انویسٹمنٹ کمپنیز میں لگا دیے، اب نام کیا لوں میں، ہمارے ہی لوگ ہیں، زندگی بھر کی کمائی کھو دے۔ کئی بیوائیں ہیں جن کا انویسٹمنٹ ایسی کمپنیز میں ہوا، ختم ہو گیا۔ تو بات سمجھنا ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس دنیا کا سامان ہے، وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہے وہ بہتر ہے دنیا کے سامان سے اور باقی رہنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں ذرا بہت غور سے سننا ہے کہ یہ آخرت کن لوگوں کے لیے ہے، یہ آخرت میں خیر اور باقی رہنے والی چیزیں کن لوگوں کو دی جائیں گی۔ یہ 12 قسم کے لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ یہ 12 لوگ کون ہیں؟ للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، قیامت پہ جی اٹھنے، حساب کتاب پہ، تقدیر پہ، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسرا وعلی ربہم یتوکلون، اور پھر کوشش کرنے کے بعد نتیجے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا۔ یہ بات توکل کی بار بار آئی ہے کہ کوئی صحابی کا اونٹ کھو گیا تھا، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ میں اللہ پہ توکل کر کے اپنے اونٹ کو چھوڑا تھا، وہ کھو گیا۔ آپ نے کہا تو نے کیا اس کو باندھا تھا؟ تو کہا باندھا نہیں تھا، اللہ پہ توکل کیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ پہ توکل کر، بھروسہ کر، مگر اپنے اونٹ کو باندھ لیا کر۔ یہ اسلام کی جسٹ ہے، ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی یور کیمل۔ تو توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اگر آپ سیرت پڑھیں تو کوئی نبی اتنی تکالیف نہیں اٹھایا ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے۔ کسی نے پوچھا آپ سے کہ جنگ احد میں جو آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، چہرے پہ مار لگا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب میں تکلیف دہ دن وہ تھا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے بڑا دن تھا جب میں طائف میں تبلیغ کرنے گیا تھا اور وہاں کے غنڈوں نے مجھ پہ پتھراؤ کروایا تھا بچوں سے، کہ اتنا خون میرے جسم سے نکلا تھا کہ میری جوتیاں جو ہے خون سے بھر گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا طیش آیا تھا کہ وہ فرشتے جو پہاڑوں کے انچارج ہیں ان کو بھجایا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اس قوم کو یہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پیس کے پھینک دو۔ تو آپ نے جواب دیا تھا کسے معلوم کہ اسی قوم سے کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو اسلام کی مدد کریں گے، لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے نکلے۔ تو بولے توکل کے معنی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کوشش کرے، محنت کرے، اس کے بعد میں اپنی قوم کو جو ہے ریڈ سی تک لا لیے، سامنے جو ہے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج، کوشش تو ہو گئی تھی، تکمیل ہو گئی کوشش، اب توکل کرے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ راستہ نکال، بولے عصا مارو راستہ نکل گیا۔ یہ توکل ہے، کوشش کرنا، بھروسہ۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا
یغفرون، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کے اثرات سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہ تین چیزیں، یعنی یہ دو چیزیں ہم سمجھ گئے، تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ اب کبیرہ گناہ جو آئے ہیں، گناہ کبیرہ، کبیر کس کو بولتے ہیں؟ بڑا، صغیر چھوٹا۔ تو بڑے گناہ کیا ہیں جو احادیث میں ان کی لسٹ آئی ہے؟ پہلا ہے اس میں شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی اور کو ملانا، اپنی مرضی بھی چلا لینا۔ دوسرا جو بالکل ساتھ آ گیا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، اولاد کا قتل، ہمسائے کی بیوی سے زنا، قتل، جھوٹی قسم، جادو، سود، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن منہ پھیر لینا، اور پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، اور نمازیں چھوڑنا۔ یہ دو تین احادیث میں کبیرہ گناہوں کی لسٹ آئی ہے، مگر اسی ٹائٹل میں مشکات میں تھوڑے اور گناہ بھی درج کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ چوری کرنا، شراب پینا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور بادشاہ کے دربار میں لوگوں کی جھوٹی شکایت کرنا۔ تو اب یہاں ایک دو جگہ پہ آیات آئی ہیں کہ یکفر عنکم سیئات، اس کے علاوہ جو گناہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک جگہ آئی ہے کہ الا اللمم، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ مغفرت کرنے کا جو بات آئی ہے، کئی احادیث میں آئی ہے کہ بھئی دو نمازوں کے بیچ میں جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر دو جمعہ سے جمعہ جو گناہ ہوتے ہیں، رمضان سے رمضان تو مغفرت کا مہینہ ہے، لوٹو۔ وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و مغفرت لوٹ رہے ہیں، لوٹو، مگر کیسا لوٹنا ہے؟ اپنی غلطیوں پہ توبہ کرو، ارادہ کر لو کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں، یہ ایسے چھوٹے گناہ جو ہے ان کو ایسا معاف کر دیا جاتا۔ اور چوتھا جو ہے فواحش۔ فواحش کیا ہے؟ شیم فل تھنگس، سیکس سے جس کا تعلق ہوتا، جن سے جن کا تعلق ہوتا، یہ ان چیزوں کو بھی جو ہے جو نہیں کرتے۔ اور جب یہ غصے میں آتے ہیں تو لوگوں کو اپنے غصے کے اثرات سے بچاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات آئی ہے، مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ یا تو گناہ سے بچا لینا یا گناہ کی سزا سے بچا لینا۔ غصے کے اثرات سے بچا لینے کا کیا مطلب؟ اب بھائی میرے کو ایک پہلوان پہ غصہ آیا، میں مار تو نہیں سکتا اس کو، الٹا اپنا نقصان کر لوں گا۔ چھوٹے بچے پہ غصہ آیا تو ایک مار دوں گا، کیونکہ اس کو دم ہی نہیں ہے مجھ کو پلٹا کے مارنے کا۔ تو جہاں مجھے استطاعت ہے وہاں میں احتیاط کر کے چھوڑوں، چلو بچہ ہے معاف کر دو اسے، یعنی اپنے غصے کے اثرات سے دوسروں کو محفوظ رکھتے۔ ایک سورہ نور کی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انٹرپریٹیشن میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارادہ کر لیے کہ ان کے کسی بھانجے یا بھتیجے کو وہ دیا کرتے تھے، مدد کرتے تھے، کہ میں آئندہ سے مدد نہیں کروں گا۔ تو آیت اتری کہ ایسے ارادے مت کرو، معاف کرو، درگزر کرو۔ تو بدلہ، غصے کا بدلہ خالی مارنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ کر لینا کہ اب سے ان کے ساتھ کوئی مدد کا معاملہ نہیں ہوئے گا۔ بھائی کوئی نوکر پہ آپ ہمیشہ کچھ کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے جو ہے ان کو مال دلوا دیتا تھا، آپ کو نوکر پہ غصہ آ گیا اور بولے کہ اب تمہارے پہ جو ہے کوئی خیرات نہیں ہوگی۔ تو یہ غصے کے اثرات سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت ہے جو جن کو جنت میں دنیا سے بہتر ملے گا اور باقی رہے گا۔ پھر چھٹی صفت ہے والذین استجابوا لربہم، تگڑے ڈیمانڈز، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا جواب دیتے ہیں، ریسپونڈ کرتے ہیں اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے جو تقاضے ہیں، قرآن اور حدیث میں جو بات آئی ہے اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ دیکھیے یہ جنت ایک معمولی بات نہیں ہے، یو ہیو ٹو ارن اٹ، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا۔ کوئی محترمہ ایسی کوئی درس میں بولے مشکل ہے بھائی، تو ایسا کون کریں گا؟ مطلب دیکھیے آپ کو یہاں ایبٹس پہ ساڑی کی دکان پہ جاتے ہو، آپ کے پاس خالی 2000 روپے ہے، آپ کو ایک ساڑی زبردست پسند آتی، انہیں بولتا 7000 کی ہے، آپ بولتے نہیں 2000 میں دے دو، آپ اصرار کرتے 2000 میں دے دو، تو تھوڑے دن کے بعد انہیں بولتا اپنے آدمیوں کو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو،
کیونکہ دوسرے گراہکوں کو خراب کر رہے ہیں. آپ ساڑی پسند ہے 7,000 لاؤ ساڑی لے جاؤ. تو اسی طریقے سے جنت پسند ہے تو پھر یہ کام کرو جنت میں آؤ. یو ہیو ٹو ارن اٹ. محنت کر کے کمانا ہے, جنت کو کمانا ہے. ہم محنت کر کے دوزخ کو کما رہے ہیں. آپ اپنی زندگی پہ دیکھیے, جائزہ لیجئے. یہ بہترین مہینہ ہے جائزہ لینے کا. جائزہ لے کے دیکھیے کہ ہم محنت کر کے دوزخ کما رہے ہیں, سوچ سوچ کے جو ہے دوزخ کما رہے ہیں. تو اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کا جواب دینا. اور پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرنا. یہ پلورل ہے, اقامو, سب مل کے نماز قائم کرنا. نماز کا نظام رہنا, ایک سسٹم رہنا نماز کا, کہ جہاں تک ہو سکے مسجد میں نماز ہو با جماعت, جماعت کی یونٹی ہو, ایک پورا سسٹم ہو نماز کا آپ کا. اب ہر ایک آدمی اپنا اپنا پڑھ لے رہا تو اس میں یونٹی نہیں ڈیولپ ہوتی. دیکھیے ایک ہوتا ہے, ایک 3 دن جماعت کے نہیں گئے, نماز کو نہیں گئے, کوئی ایک صاحب آ گئے گھر پہ, بولے بھائی کیسے ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, دکھ رہے نہیں آپ 3-4 دن سے. واہ واہ, کیا خوشی ہوئی, نہ آپ سے کوئی رشتہ ہے نہ بچپن کے دوست ہے. آپ کو اتنی تڑپ ہوگی کہ میں 3 دن سے مسجد نہیں آیا, کیا بات ہے. تو کوئی صاحب بولے کہ صاحب ہے ایسی تکلیف, کوئی دوا لانے والا نہیں ہے. ارے میں لا دیتا ہوں. یہ دیکھیے جماعت کے دنیاوی فائدے ہو, میں لا کے دیتا ہوں. بھائی بچوں کو بھی جاتا ہوں. ارے آپ ذرا تو بول دینا تھا مجھے. تو یہ جماعت میں یہ جو, تو اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز قائم کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, لیکن اس میں اجتماعیت ہو, آپس میں محبت ہو, ایک دوسرے کا لحاظ و خیال ہو. پھر اس کے بعد میں کہا یہ 8واں جو کوالٹی ہے وہ امرہم شورا بینہم, یہ سورت کی ٹائٹل ہے شورا. اور ان کے معاملے آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈکٹیٹرشپ ان اسلام. ڈیموکریسی اگر ہے تو آپس کے مشورے سے ہوں گے. بادشاہت اگر ہے مجلس شورا ہوگی, ان کے مشورے سے ڈیسائیڈ ہوگا. ہم جیسے کنڈیشن میں ہے مسلمان, تو جو اجتماعی بات ہوگی, کمیونٹی کی بات ہوگی, تو آپس کے مشورے سے ہوگی. کوئی ایک آدمی فیصلہ کر کے نہیں بول دے گا کہ ہم اس کے بعد میں ایسا نہیں معلوم کہاں تک صحیح ہے. ہم اپنے بزرگوں سے سنے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے مسلمانوں کو اپنا قانون لاگو کرنے کی اجازت دی تھی. آپ چاہتے ہیں تو اپنی شریعت چلائیں, تو بولے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کا وہ انڈین پینل کوڈ وغیرہ فالو کر لیتے ہیں, چلیے اپنے سے بولیے ساری قوم کو. تو پھر سوال یہ ہے کہ اب یہاں اگر وہ قائم ہوتا تو پھر ہمارے چوروں کی سزا ہم دیتے تھے, ہمارے قاتلوں کی سزا ہم دیتے تھے قتل کی, اور ایک اسٹیبلش کر کے بتاتے تھے کہ بھئی دیکھیے ایگزمپلری پنشمنٹ میں کس طریقے سے ہماری قوم سے پورا کرائم وائپ آف ہو گیا. تو شورا کا مطلب یہ ہے کہ آپس کے کنسلٹیشن سے معاملہ ہے. پھر اس کے بعد میں دوسری چیز یہ ہے کہ شورا کا اور ایک مطلب ہوتا ہے ایکسپرٹ اوپینین. اب یہ مسجد بنی, ماشاءاللہ اس میں انجینئر سے کنسلٹیشن ہوا, اس میں آرکیٹیکٹ سے کنسلٹیشن ہوا. اب فرض کیجئے کہ میں بولا کیا ہے کا کنسلٹ کھمبے کھڑا کرنا, چھت ڈالنے کا ہے, کون سی بڑی بات ہے. اب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کھمبوں میں کتنے موٹے لوہے یوز کرنا ہے, اور سیمنٹ اور ریتی اور کانکریٹ کا کیا پروپورشن ہونا ہے. تو شورا کا مطلب یہ ہوا کہ ہر معاملے میں ایکسپرٹ اوپینین لو آپ, جو ایکسپرٹس ہیں ان کو جمع کرو, ان کو جمع کر کے جو ہے اپنی کمیونٹی کے جو معاملے ہیں وہ ویسا طے کرو. اور پھر 9ویں بات آئی ہے وہ مما رزقناہم ينفقون, اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں. تمہارا ہے ہی کیا. میں وہ ہاسپٹل سے نکلا تو کوئی صاحب بولے بل کافی ہوئی ہوئیں گی نہیں آپ کی, تو مجھے یہ یاد آ گیا, مملہ مما رزقناہم ينفقون, وہ دیے ہی خرچنے کے واسطے میں, میرا کیا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جب یہ مال سے محبت نکل جائے گی, جب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مال میرا نہیں ہے, آپ کی کسٹڈی میں دیا گیا ہے. میں ایک پرسنل مثال دے دیتا ہوں کہ بھئی میں جب ریٹائر ہوا تو سٹورز والے آ گئے, آ کے بولے صاحب یہ میز واپس کرنا ہے, کرسی واپس کرنا ہے, یہ اے سیز واپس کرنا ہے, یہ فلاں واپس کرنا ہے. تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں, یہ استعمال کے لیے مجھے دیا گیا تھا. یہ اب میں یہاں نہیں رہوں گا تو میرا کہاں رہا ہو, میرا نہیں ہے, جس کا ہے وہ لے جا رہا ہے.
اب میں آپ کو بولا بھائی دیکھیے یہ 10,000 روپے ساتھ رکھے میرے ساتھ چلیے، میں جس کو جتنا بولا دے دوں. نکلتے پہلا فقیر ملا، میں بولا آپ ان کو 5,000 دے دیجیے. آپ پلٹ کے بول رہے 5,000. میں بولوں گا آپ کون حضرت؟ پیسہ میرا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں 5,000 دوں کیا؟ اب کسی کے پاس 10 لاکھ اگر ہیں تو 25,000 زکات نکل جاتی ہے اس کے اوپر. اب کوئی صاحب جو کبھی زکات نہیں دیے ہیں وہ بولے بھائی 25,000 روپے زکات کیا ہے حضرت؟ بولے کیا ہے 10 لاکھ روپیہ آپ کو دیا سو وہ کیا ہے حضرت؟ اس میں سے 25,000 دینے کے واسطے جو ہے آپ تڑپ رہے. تو مما رزقناہم، دیکھیے یہ جنتیوں کے کوالٹیز ہیں. جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ارے تو زندگی بھی آپ کی دی ہوئی ہے، اس کو لگاؤ، میرے راستے میں لگاؤ، جتنا ہو سکتے جو میرے راستے میں لگاؤ. پھر 10ویں بات آئی ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان کے اوپر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. دونوں معنی ہیں. جب ان پہ زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور کسی نے آپ پہ غلطی کی ہے تو اس غلطی کی سزا اتنی ہوئی ہے جتنی غلطی اس نے کی ہے. اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے زیادتی سے تو آپ ایٹ دی موسٹ ایک تھپڑ مار کے بات ختم کر دے سکتے. یہ اجازت ہے. ایسا نہیں کہ آپ بولے کہ میں اتنا ماروں گا پھر کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا میرے اوپر. آپ 10-12 تھپڑ مار دیے زیادتی. یہ واقعات آ رہے ہیں. ایک صحابی اپنے غلام کو مارے، صحابی تھے، اندر سے تڑپ گئے، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولے کہ اس نے ایسی غلطی کی تھی، میں نے یہ سزا دی. تو آپ نے کہا کہ جتنی تھی اگر اتنی سزا دی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت میں جواب دہ ہو جاؤ گے. وہ گئے گھر اور غلام کو کوڑا دیا، بولا کہ مار، مجھے مارو، مجھے مار. آزاد کر دیا. یہ ہے توبہ، یہ ہے کیفیت احکامات پہ عمل کرنے کی. اور پھر کہا کہ فمن عفا، 11ویں بات، وہ اصلاحا، اور جس نے معاف کر دیا اور صلح کرا دی، ریکنسائل کرا دیا. یہ 12 کوالٹیز آئے ہیں. جس نے معاف کرا دیا، صلح کرا دی، فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، اور اس کا اجر، یعنی یہ تمام چیزوں کا جو ہے اس کا اجر جو ہے اللہ پر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ایک سرسری طور پہ ہم دیکھ لیں کہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، بڑے گناہوں سے بچے رہنا، بے حیائی کے چیزوں سے بچے رہنا، غصے کے اثرات سے اپنے دوسروں کو بچاتے رہنا، اور پھر اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی تابع، ان کی بات سننا، اور نماز جماعت سے قائم کرنا، اور آپس میں مشورے سے کام کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے خرچنا. اور وہ لوگ جن پہ زیادتی ہوئی ہے وہ یا تو بدلہ لے سکتے ہیں یا پھر اس کو معاف کر دینا اور آپس میں ریکنسائل کر لینا. یہ ہیں کون لوگ؟ کما علیہم من سبیل. اور اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو اور وہ ظلم کے بعد اگر بدلہ لے تو اس پہ الزام کا کوئی راستہ نہیں. وہ کوئی ظلم کیا تھا، وہ اتنا ہی زیادتی اس پہ کر دے رہا ہے، اس کا بدلہ لے رہا ہے، تو اس کے اوپر جو کوئی الزام کا راستہ نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون والارض فی الارض بغیر حساب. یعنی الزام تو انہی لوگوں پر ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں ان کے ساتھ زمین میں، اور بغیر کسی حق پہ رہے. بھئی اگر آپ سچائی پہ ہیں، ایک بات ہے ریوولٹ کر رہے ہیں، آپ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ حق پہ ہی نہیں ہیں، بلا وجہ فساد پھیلا کے رکھیں. اچھا خاصا سکون کا ماحول چل رہا ہے، ایک فساد پیدا کر کے رکھ دیا، ہر جگہ دہشت پیدا ہو گئی، سکون کو توڑ دیا. تو یہ لوگوں پہ جو ہے ان پہ الزام ہے. اور اولئک لہم عذاب علیم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب دیا جائے گا. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور جس کسی نے صبر کیا اور پھر دوسروں کو اپنے بدلے کے برے اثرات سے محفوظ رکھا، یہ وہ کام ہے جس میں ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے.
عزم کی ضرورت ہے، ارادے کے پختگی کی ضرورت ہے. ایمان کیا ہے؟ ارادے کی پختگی ہے، کمٹمنٹ ہے. دیکھیے میں ذرا تھوڑا سا آف دی ٹریک ہوتا ہے. کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہے، کلمہ جو ہے ہمارا کمٹمنٹ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمٹمنٹ ہے. کیسا کمٹمنٹ ہے؟ کہ میں یہ مان رہا ہوں کہ اللہ کے سوائے میری زندگی میں کوئی اور اتھارٹی نہیں ہوگی، میں کسی اور کی غلامی نہیں کروں گا. الہ معبود جس کی غلامی کی جاتی ہے. میں یہ قسم کھا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی نہیں کروں گا. کمٹمنٹ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلامی میں قرآن پہ ویسے ہی عمل کروں گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے بتایا ہے. یہ کمٹمنٹ ہے. اس کو صحابہ سمجھے تھے، ایمان لائے. ہم بدقسمت، ہم کو کلمہ کبھی پیش کیا نہیں گیا، سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. پیدائشی مسلمان ہیں، آئے بھی چلے بھی گئے. بغیر کلمے پہ کمٹ کرے کہ پوری زندگی گزاری، ختم بھی ہو گئے، جنازہ بھی مساجد میں ہو گیا. صحابہ اس کلمے کو سمجھے تھے، ایمان لائے. وہ زمانے کے کافر کلمے کو سمجھے تھے، سمجھ کے ایمان نہیں لائے. دیکھیے بات سمجھیے، صحابہ کلمے کو سمجھ کے ایمان لائے اور وہ لوگ سمجھ کے ایمان نہیں لائے. اس کی مثال، ایک صحابی کے دوست غیر مسلم تھے. وہ صحابی نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، حیرت ہے تم ایمان نہیں لائے. تو وہ جو کافر دوست تھے انہوں نے صحابی سے کہا کہ میں یہی تم سے بتانا چاہ رہا تھا کہ میں تم کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تم کیسے ایمان لا لیے؟ اتنے عقل مند ہوتے ہوئے تم کیسے ایمان لا لیے؟ تو صحابی پریشان ہو گئے، بولے میں مطلب نہیں سمجھا. تو بولے دیکھو تمہارے کلمے کا مطلب یہ ہے، تمہارے پاس قرآن میں 2 مقامات پہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یعنی اپنی خواہشوں کو اتھارٹی، مجھے پسند ہے میں کرتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے نہیں کرتا. جیسا کوئی صاحب اپنی تقریر میں بولے نماز پسند ہے ادا کرتے حضرت، زکوٰۃ پسند نہیں ہے نہیں دیتے، ختم. میرا دین میری پسند کا دین ہے، میرا اسلام میرے پسند کا اسلام ہے. تو وہ جو کافر دوست ہیں انہوں نے کہا کہ میں کلمے کو اس طرح سمجھا ہوں کہ جس دن میں یہ کمٹ کروں گا، اقرار کروں گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس دن میری خواہش کی موت ہو جائے گی، میری خواہش مٹ جائے گی، جو بھی ہوگا اللہ کی خواہش پہ ہوگا. اتنی سیکریفائس کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے. اور پھر دوسری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اللہ کی مرضی پہ ویسے ہی میں میری مرضی سے نہیں عمل کروں گا، میں ویسے ہی عمل کروں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بائنڈنگ ہوگی. یہ میرے میں ہمت نہیں ہے، لہذا میں نے ایمان نہیں لایا. تو معلوم ہوا کہ وہ زمانے میں کافر بھی کلمہ سمجھتے تھے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے میں میجورٹی کلمہ نہیں سمجھے کہ وہ ایک کمٹمنٹ ہے. تو کوئی ایک صاحب سننے کے بعد، بعض لوگ رہتے سننے کے بعد متاثر ہونے کے بجائے بحث میں پڑ جاتے. بولے حضرت اب وہ ساری زندگی اللہ کی خواہش پہ گزارے تو پھر اپنی خواہش کہاں چلیں گی؟ پوری زندگی خالی ان کی خواہش پہ گزر گئی تو پھر اپنی خواہش کہاں چلے گی؟ تو پچھلے اتوار کو ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. جنت میں وہ جو چاہیں گے ملیں گے، جو چیز کو پکاریں گے وہ چیز ان کے لیے حاضر کر دی جائے گی. تم یہاں اللہ کی مرضی پہ چلو، وہاں اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی پہ جو ہے تم جو چاہو گے دے گا. یہ شرط ہے. پھر کہا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے بعد میں اس کا کوئی نگران، کوئی گارڈین، کوئی دوست نہیں ہے. اور پھر وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ظالم ہے، جو زیادتی کرتے ہیں، یہ کافر، مشرک اور منافق وغیرہ ہے، گناہ گار جو ہیں، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کیا اس سے پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس عذاب سے پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ بھئی اب تک تو ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، اس واسطے بات بالکل ٹلتی جا رہی تھی، لیکن اب معلوم ہوگا. تو اب یہ بول رہے ہیں کہ بھئی اب اس سے پلٹنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ وہ
وَتَرَاهُمْ يُورِزُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ عذاب پہ پیش کیے جائیں گے، دوزخ پہ پیش کیے جائیں گے. کیسی حالت میں رہیں گے کہ وہ ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے. دیکھیے تکبر کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا، تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے. اب وہ تکبر کو دوزخ میں توڑا جا رہا ہے، جھکے ہوئے بھی ہیں، ذلیل بھی کیے جا رہے ہیں، اور پھر کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں. کل ہی اخبار میں ایک فوٹو دیکھا میں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں جو گڑبڑ ہوئی اس کے وہ جو مجرم اریسٹ ہوئے، پورے آنکھوں پہ ہاتھاں رکھے ہوئے ہیں. مولا کیا آیت کی، قرآن کی آیت کی تشریح وہ فوٹو لا کے بتا دے سکتا تھا. پورے لوگ کوئی وہ کوٹ سے ایسا چھپا رہا ہے، کوئی آنکھیں رکھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھتے وہ پولیس والے لے کے جا رہے ہیں تو کوئی اپنا اوور کوٹ منہ پہ ڈال لیتا، تو ہاتھ یوں رکھ لیتا. کیا ہے؟ شرمندگی ہے، اپنے جرم کی شرمندگی ہے کہ لوگ نہ دیکھیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ شرمندگی جو قیامت میں شرمندگی ہوگی. کہا گیا کہ لوگ اپنے ہاتھ کاٹ لیں گے. دیکھیے جو بعض لوگ نروس رہتے ہیں ان کو انگلیاں کاٹنے کی عادت رہتی، جتنے نروس ہوتے اتنا زیادہ انگلیاں کاٹتے. تو وہاں اتنے نروس ہو جائے گے کہ اپنا پورا ہاتھ کاٹ لیں گے. ایسی جو ہے دوزخ کی سزا کی کیفیت ہوگی. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے وہ ان نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ آج نقصان کیا اور ان کے اہل کا نقصان کیا. یہ دیکھیے اہل میں گھر والے بھی آتے، اہل بیت. اہل میں اہل کتاب، اس قسم کے فالوورز، کتاب کو فالو کرنے والے بھی آتے. تو نبیوں کے جو اہل ہوتے، گھر والے بھی ہوتے ہیں لیکن جو ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو خود بھی نقصان میں اٹھائے اور اپنے فالوورز کو بھی نقصان میں ڈالے. قیامت کے دن جو فالوورز کو بھی نقصان میں ڈالے، غلط راستے بتاتے رہے. قرآن اور حدیث کے راستے نہیں بتائے، غلط راستے بتاتے گئے اور دونوں نقصان میں رہے. اعلیٰ ان الظالمین فی العذاب مقیم، اور جان لو کہ بے شک یہ ظالمین جو زیادتی کرتے ہیں، دین پہ عمل نہیں کرتے، یہ ایک قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءٍ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے سوائے کوئی مددگار، کوئی دوست، کوئی نگرانکار، کوئی گارڈین نہیں ہوگا جو ان کی مدد کر سکے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دوزخ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّ مَن یشاء وَیہدی مَن یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو دعا کرنا ہے کہ یا اللہ آپ ہم کو جو ہے گمراہی سے بچائیے اور ہدایت دیجیے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتیہ یوم لا مرد لہ من اللہ. تو پھر آپ کے اپنے پالنے والے کو جواب دیجئے، ریسپونڈ کیجئے، اس کی بات مان لیجئے، اس سے قبل کہ اس سے پہلے ایسا دن آئے جس کو پلٹا نہیں جا سکے گا. ابھی ہم دعا کریں یُضِلُّ مَن یشاء وَیہدی مَن یشاء، یا اللہ ہم کو گمراہ مت کیجئے، ہم کو ہدایت دیجئے. تو اب ہدایت اگر چاہتے ہیں تو پھر کیا کرو؟ آپ کے پالنے والے اللہ جو ہے اس کی بات کا جواب دو، ریسپونڈ کرو، اس کی احکامات کو مان لو اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو ہم پلٹانے کے قابل نہ رہیں. مَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ، اور اس دن نہ تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہوگی اور نہ کوئی ایسا مقام ہوگا کہ تم اپنے گناہوں کا انکار کر سکو یا اپنی سزا کا انکار کر سکو، سزا کو ریجیکٹ کر سکو. نہیں ہوگا، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں. وہ معلوم ہوگا لوگ مارنے آ رہے ہیں تو کہیں جا کے وہ ٹوائلٹ میں چھپ گئے، اندر سے بند کر لیا، یہاں کون آتا ہوا. تو کم از کم ایک جگہ تو ملی چھپنے کی. نہیں، وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ اپنے نہ گناہوں کا انکار کر سکیں گے نہ جو ہے عذاب سے بچ سکیں گے. فَإِنْ عَارِضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر یہ آپ سے اعراض کرے، منہ پھیرے، انجان ہو جائیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ بنا کے نہیں بھیجا، مانیٹر بنا کے نہیں بھیجا، نگران کار بنا کے نہیں بھیجا. بھلا یعود حفظہما،
وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیری ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور یہ دونوں کو کی حفاظت کرنا، عام طور پہ ترجمہ جو ہوا ان دونوں کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. حفاظت کس سے کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ان کو مانیٹر کرنا، کون سی چیز کس جگہ پہ کیسے رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. مانیٹر کرنے کے معنی حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کیسا کریں گے؟ مانیٹر کرو، دیکھو کہ وقت پہ ہو رہی نہیں ہو رہی، جہاں ہونا ہے ہو رہی نہیں ہو رہی، نماز کے سورے برابر یاد ہے نہیں ہے، ان کے معنی ذہن میں ہے یا نہیں ہے، کنسنٹریشن رہتا یا نہیں رہتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان پر مانیٹر بنا کے، نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. سورہ رات میں ہم پڑھ چکے ہیں انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام خالی پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بات نہیں پہنچا رہے ہیں، خالی حساب لیتے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کا. ان کے روزے ہوتے حضرت، آپ کو کائی کو بھائی حج کو گئے کہتے ہوں نہیں چوہے کھا کے گئے. کیوں آپ کو کیوں ایسے کمنٹس کر رہے ہیں؟ آپ امپائر نہیں ہیں، آپ لوگوں کے اعمال جج کرنے نہیں بیٹھے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ خالی بات پہنچا دیجئے تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اتراتے ہوئے خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تَصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر ہم اس پہ جو ہے مصیبت نازل کرتے ہیں اس کے اپنی کمائی کی وجہ سے، جس کے ہاتھوں نے انہیں کمایا ہے، تو بے شک انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. اسی کی غلطی کی وجہ سے، اسی کی گناہوں کی وجہ سے جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے دنیا میں، تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رحمتیں بھی نازل ہوئی تھی مجھ پہ. دیکھیے میں ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا اس سے پہلے کہ بھئی کوئی صاحب کو بخار آ گیا. اب ان کا بولنا ہے کہ میں 59 ایئرز تک میں کبھی لیٹا نہیں، بیمار نہیں آیا. تو بخار آیا تو دیکھنے گیا، وہ کیل رہے ہیں اللہ مر گیا. تو 59 ایئرز نہیں پکارے، جی گیا بھائی. تو اب ایسے مایوس ہو رہے ہیں کہ اب معلوم ہو رہا ہے ان کا اینڈ ہے. بچوں کو بول دیا بھائی میں فونا کر دیا. ارے کائے کا حضرت 102 بخار ان بچوں کو فونا کرتے ہیں. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کی کیفیت ایسی ہے کہ ذرا برائی اگر پڑتی ہے وہ بھی ہماری اپنی کمائی کی وجہ سے، تو وہ دن اللہ تعالیٰ کے بھول جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت نازل کی تھی. وہ اللہ جو پہلے رحمت نازل کیا تھا اب بھی رحمت نازل کر سکتا ہے. اس کی شان سے اس کی کیا بعید ہے، کیا پرابلم ہے اس کے واسطے؟ اس کی مرضی پہ چلتا ہے سب. اب یہ بڑی خاص آیت ہے آج کل کے ایمبریولوجسٹ، گائنیکولوجسٹ وغیرہ کے لیے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا کنگڈم، کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے. لہذا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. آپ اس کو پوچھ ہی نہیں سکتے کہ بھئی ایک کتا بول رہا صاحب میرے کو جو ہے آپ شیر کائی کو نہیں بنایا، آپ کتا بنا دیا. کوئی انسان بول رہا کہ آپ میرے کو غریب کائی کو بنائے، امیر کیوں نہیں بنائے؟ کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. ان دا اسکیم آف تھنگس، جس کو جہاں رہنا ہے وہاں فٹ کریں اللہ تعالیٰ. جیسا میں ایک جگہ مثال دیا تھا کہ بھئی گاڑی کا پہیا بھی گول رہتا، اسٹیئرنگ بھی گول رہتا. مئی کے مہینے میں اسٹیئرنگ اے سی کے اندر ہے اور گاڑی کا پہیا جو ہے 45 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جا رہا. انہیں بولا یا اللہ انہیں بھی گول میں بھی گول، بلکہ میں تو ذرا زیادہ موٹا ہوں، آپ میرے کو اسٹیئرنگ کی جگہ کیوں نہیں رکھے اور اسٹیئرنگ کو جو ہے میری جگہ کیوں نہیں رکھے؟ گاڑی نہیں چلیں گی، اسٹیئرنگ نہیں لے سکتا لوڈ اتنا گاڑی کا. جس کو جہاں رہنا ہے وہاں رکھا ہے، جس کو جو دینا ہے وہ دیا ہے. ہم لا علم ہیں، ہم جاہل ہیں. دیکھیے کوئی غیر مسلم صاحب سے اسماء الحسنہ پہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ ساری کائنات کیا ہے؟ انہی اسماء الحسنہ کا مظاہرہ ہے. رحم ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کرم ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، مغفرت ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے. تب کوئی وہ صاحب بولے صاحب نیگیٹو کوالٹیز بھی تو ہیں.
علیم ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ اب علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت کا مطلب علم نل ہے، بالکل نل علم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا علم مکمل ہے، کس کو کیا دینا معلوم ہے۔ تو وہ پورا جو ہے بتا رہے ہیں، اپنے اسماء الحسنہ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ بھئی کسی کو کسی چیز کا کافی علم دیا ہے، دوسری فیلڈ میں وہ زیرو ہیں، بالکل ABCD نہیں معلوم ان کو۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنہ کا مظاہرہ ہے، تو لہذا خالق ہیں تو خلقت میں جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں ایکسپلینیشن ہے کہ یہبو لمن یشاء، یہبو لمن یشاء اناسا و یہبو لمن یشاء ذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ اب یہ وہب کا جو لفظ ہے، وہاب کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے پہ دینا، نہیں مانگنے پہ دینا، جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو بھی دینا۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی مانگے اور اس کو دے دے، وہ بھی وہاب۔ نہیں مانگا اس کو بھی دیا، اور اس قابل نہیں تھا، زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اولاد جننے کے قابل نہیں تھے، ان کو بھی دیا، وہاب۔ تو جس کو چاہتا ہے وہ اپنی طرف سے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اب اس میں کوئی ڈاکٹر کا کوئی دخل نہیں۔ وہ کیسی لیڈی ڈاکٹر ہے بھائی، ہمیشہ وہ کوئی فیملی میں کوئی بچی کا نام بس اللہ رکھ دیے تھے، اللہ میاں بس کریے 9 بچیاں ہو گئے ہوئے۔ تو اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ دیے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ عورت کی غلطی نہیں، کہ میں اس پوائنٹ کو کلیئریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹی ہونے یا بیٹے ہونے میں عورت یا مرد کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی دخل ہی نہیں ہے کہ بولے یہ بہو کو نکالو، یہ ہمیشہ بیٹیاں جن رہی ہیں، بہو کیا کرے گی بیچاری؟ جو اللہ تعالیٰ جو دیا ہے وہ کرے گی، بہو کی غلطی نہیں ہے، داماد کی غلطی نہیں ہے۔ تو بولے کہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور یوزجہم ذکرانا وہ انسان، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کے دیتے ہیں، وہاں بھی نہیں دخل نہیں ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے نہیں معلوم۔ تو اب یہ جو عورتوں پہ جو زیادتی ہوتی ہے کہ بھئی وہ دوسری شادی کر لو، بھئی وہ بیٹیاں ہی ہو رہے ہیں ان کو، یا بیٹی بچے ہی نہیں ہو رہے، فرما رہے ہیں وہ یجلو من یشاء اقیما، اور ہم جس کو چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں۔ ارے ہم بے اولاد رکھتے ہیں، کیا تم جو ہے بہو کو گھر سے نکال دے رہے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی ہوئی؟ ہم نہیں دینا چاہتے، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ملا کے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے، نہ بیٹیاں دیتے نہ بیٹے دیتے۔ پھر اس میں عورت کی کیا غلطی ہے؟ جو بیویاں بدلنے کے مشورے ہوتے بڑوں سے، ہمارے پاس اللہ معاف کرے طلاق شوہر دینے کے بجائے ساس سسرے دیتے طلاق، دیوراں دیتے، جیٹاں دیتے۔ کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ارے مرد کو حق ہے عورت کو طلاق دینے کا، ساس و سسرے کو حق نہیں ہے، ننند بھاوج کو حق نہیں ہے، اور پھر اس کے بھی کنڈیشنز ہیں۔ تو یہ عورتوں پہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ یہ ایک وجہ اس میں یہی ہے کہ بھئی اس کو بچے ہی نہیں ہو رہا۔ اچھا پھر ایگزامن کرے تو معلوم ہوا کہ آپ کے صاحبزادے کے سپرمز میں گنجائش نہیں ہے بچہ پیدا ہونے کی۔ اتنے جاہل ہیں کہ وہ کرائے بات بھی معلوم تو نہیں، ایسا کیسا مرد میں کیسا نہیں رہتا، وہ اس میں نہیں ہے، انہیں چھ منوس آئے جب سے ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا۔ یہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ مزاج۔ عورت کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں، قرآن ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مرد کے۔ یہ تمہاری رکھوالی میں ان کی عزت کرو، یہ تمہاری ماں بھی ہے، یہ تمہاری بہن بھی ہے، تمہاری بیٹی بھی ہے۔ آج تم اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، آج تم اپنی بہو کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، کل تمہاری بھی بیٹی کی شادی ہوگی، کل تمہاری بھی بہن کی شادی ہوگی۔ اور دیکھیے ایک بات ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی بتا دیتے ہیں لوگوں کو، تو دعا کرنا اللہ ہم سے غلط قدم مت اٹھوائیے۔ اس کا ایک ہی صورت ہے کہ قرآن اور حدیث پہ جو ہے ہم عمل کریں۔ انہ علیم خبیر، یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے یہ اسماء الحسنہ کے جو جوڑے ہیں بہترین ڈائمنڈز ہیں جڑے ہوئے، ایسا موضوع بیٹھتا ہے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ علیم بھی ہیں، ان کو معلوم ہے کس کو بیٹے دینا، کس کو بیٹیاں دینا اور کس کو بغیر اولاد کے رکھنا، ان کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم۔
اور پھر قدیر ہیں، وہ پوری قدرت رکھتے ہیں، حکم دینا اور حکم پہ عمل کرانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، تو وہ قدرت رکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی قدرت نہیں۔ تو یہ بات ہمارے جو ہے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب یہ وحی کے بارے میں آ رہی کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کوئی انسان اس مقام پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ بات کر سکے، الا وحیًا، سوائے اس کے کہ وہ وحی کرے۔ اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ خواب میں وحی کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اشارہ کیا کہ بھئی ذبح، یہ اشارہ ہے وحی۔ یہ دیکھیے سورہ آل عمران کی 41ویں آیت میں یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ رمز کی طور پہ، رمز سے انہوں نے سمجھایا، اور ایک جگہ کہا کہ وہ اوہا، اور قوم پہ وحی کی انہوں نے۔ تو رمز کا مطلب اشارے کا، وحی کا مطلب اشارہ۔ تو انہوں نے اشارے سے اپنے قوم کو کہا، کیونکہ وہ 3 دن تک بات نہیں کر سکتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اشارہ کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے جو ہے انسانوں سے بات کرتے ہیں، انسانوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، میسیجز اپنے پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ ایک تو اشارے سے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ کیا کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، مگر ان ذبح سے بچا لیا۔ پھر دوسرے من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے، جیسا موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا کہ میں اللہ ہوں، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ لکڑی ہے، کیا کرتے ہو اس سے؟ بولے موسیٰ علیہ السلام، اللہ میاں کو بول رہے ہیں پتے جھڑاتا ہوں بکریوں کے واسطے، ٹیکا لیتا ہوں، اور بھی کام ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ میاں بولے اچھا انیسٹ کروائے، تمہاری نظر میں اس لکڑی کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہے، پھینکو ذرا، پھینکے سانپ ہو گئے، بھاگے، بڑے نہیں، اللہ کے پاس کوئی ڈرتا نہیں، رسول پکڑو اس کو، پکڑو، وہ اپنی اوریجنل سیرت پہ آ جائے گا۔ بولے تم اس لکڑی کا مقصد پتے جھاڑنا سمجھ رہے تھے، ٹیکا دینا سمجھ رہے تھے؟ اس لکڑی کا مقصد وہ تمہاری نبوت کا ثبوت تم ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہو، جاؤ فرعون کے پاس اور پھر بنی اسرائیل کو چھڑا کے لے کے آؤ وہاں سے۔ میں یہ سب باتیں اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، پہلا طریقہ اشارہ، دوسرا طریقہ بات۔ اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر کوئی رسول کو بھیجتے ہیں، میسنجر کو بھیجتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تیسرا طریقہ۔ اور جو وہ چاہتا ہے وہ رسول کے ذریعے وہ ہو جاتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، حکیم ہے، ان میں دانائی ہے، وزڈم ہے، اس وزڈم کے بیسس پہ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، ڈیسیشنز لیتے ہیں، اور ان کے فیصلوں میں استحکام ہے، فرمنس ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طریقے سے، یعنی تیسرے طریقے سے جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیج کے ہم نے اپنا حکم آپ پہ وحی کیا، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، ہم نے روح آپ پہ جو ہے وحی کی ہمارے اپنے حکم سے۔ اب یہاں روح کے ایک ترجمہ یہ ہوا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا قرآن دے کے، ایک کافی علماء ایسے ہیں کہ روح کو قرآن کے سینس میں لیے ہیں اور کہا کہ قرآن ہم نے آپ پہ وحی کی ہے۔ بات دونوں ایک ہی جمتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پہ ہم نے قرآن وحی کی۔ کیسا؟ جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس رسول بنا کے، میسنجر بنا کے بھیجا۔ اب یہاں بڑی خاص بات ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول امی بولتے ہیں۔ اب امی کے عام طور پہ معنی کر دیے گئے ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ کریکٹ ہے، لیکن وہاں عربوں کو امی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہود اور نصارہ جو کرسچنز اور جیوز تھے ان کے پاس کتاب تھی، اور وہ جو عرب تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی پڑھنے کے لیے، تو ان کو یہ لوگ امی بولتے تھے، جو عرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں اب سوال یہ ہوا کہ یہاں بھی بات آ رہی ہے، دوسری جگہ بھی یہ بات آئی ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ورنہ لوگ بولتے تھے یہ اپنے سے لکھ لیے، ریزن بھی اس کا دے دیا گیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں ہو کہ قرآن کے نزول کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا ہے، خاتم النبیین ہے، نبیوں کی امامت کی کروائی گئی معراج کی رات۔ پہلے امی ہوں گے، نزول قرآن سے پہلے امی ہوں گے،
لیکن نزول قرآن کے بعد اور پھر قرآن کے نازل ہونے کے تکمیل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعلیم یافتہ حکیم اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ فائنل لیجسلیشن آپ کو دیا گیا تھا، تمام چیزوں کو آپ کو جو ہے سمجھا دیا گیا تھا. تو اس کے پہلے کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ما کنتا تدری مل کتاب والایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، نہیں جانتے تھے، آپ بالکل بلینک تھے. غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے سوچتے ہوئے، نہیں معلوم کیا سوچتے تھے، کیا عبادت تھی آپ کی، نہیں آیا، روایتوں میں بات نہیں آئی. آپ نہ توریت سے واقف تھے، نہ انجیل سے واقف تھے، کتاب کیا ہے نہیں جانتے تھے، ایمان کیسا لانا، ایمان کیا چیز ہے آپ نہیں جانتے تھے. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا. دیکھیے یہاں نور پہ تھوڑا رک کے سوچیں ہم کہ نور کیا ہے. نور سے راستے دکھتے ہیں. اب کرنٹ پاور فیلیئرز ہو رہے ہیں، رات کے وقت آپ بیٹھے ہیں، شہر کو اٹھیں، ایک دم کرنٹ چلے گا، کچھ بھی نہیں دکھ رہا، بھاگ بول کے جا کے گرے، کیا ہوا بولے، نہیں کچھ بھی نہیں، کرسی کے ساتھ گر گیا. ارے ماروا تو نہیں لگا، نہیں اٹھے بعد دیکھوں گا درد تو ہو رہا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ باہر کے اجالے، باہر کے اندھیرے ہیں، یہ اندر کا اجالا ہے، یہ نور. اندر کی زندگی میں اسی طریقے سے ٹکرا رہے ہیں، ہم گر رہے ہیں، مار لگ رہا، محسوس نہیں کر رہے ہیں. آخرت میں احساس ہوگا اس کا، کہاں کہاں گرے تھے، کہاں کہاں مار لگا تھا. یہاں احساس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہے. اگر قرآن اور حدیث سے واقف ہوتے تو احساس ہوتا کہ بھئی ہاں. دیکھیے ایک صاحب غصے ہیں، میرا خود ایک تجربہ ہے، کوئی صاحب بہت غصے میں آتے تھے. میں بولا آپ ذرا اپنا بی پی چیک کرا لیجئے، ممکن ہے میرے پہ غصے میں آ گیا، آپ بات کریں کہ میرے کو بی پی چیک کراؤ بولتے. بولے میں بولا ڈیفینیٹلی ان کو بی پی ہے. خیر جب بی پی چیک کرائے تو معلوم ہوا کہ 180/100 ہے. ابھی دیکھیے اب یہ چیک کرائے تو معلوم ہوا کہ بی پی ہے، نہیں تو آپ کی 60 برس کی زندگی گزر گئی ویسی. آپ کو ایک زمانے سے تھا، آپ چیک کرائے تو معلوم ہوا کہ یہ بیماری ہے. اس طریقے سے ہم اپنی اندرونی زندگی چیک کریں تو معلوم ہوگا کہ کیا کیا بیماریاں ہیں. ہم اندر کا بی پی دیکھے ہی نہیں ہیں، اندر کا پلس دیکھے ہی نہیں ہیں، اندر کی شوگر دیکھے ہی نہیں ہیں. تو یہاں بول رہے ہیں کہ ہم نے نور بھیجا، آپ کو روشنی بتایا. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. ہم نے روشنی بھیجی آپ کے پاس جس سے آپ کو ہر چیز صاف دکھائی دینے لگی. نہدی بھی من نشاء من عبادنا، اور اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں. ہدایت کے معنی بھی سمجھ لیجئے، ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا. زیادہ تر صحیح راستے دکھانے کے معنی میں آیا ہے، لیکن ایک جگہ شیطان کے ساتھ بھی آیا ہے کہ وہ غلط راستہ ہدایت کرتا ہے، غلط راستہ بتاتا ہے. تو اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم راستہ بتاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر لے. وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ لوگوں کو سیدھے راستے کا سیدھا راستہ جو ہے کی ہدایت کرتے ہیں، سیدھا راستہ بتاتے ہیں. دیکھیے ایک سرٹیفکیٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا ابراہیم علیہ السلام کو ایک سرٹیفکیٹ ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ مشرکین میں سے نہیں تھا. یہ سورہ یاسین میں بھی آیا، یہاں بھی آ رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ صراط المستقیم کی طرف جو ہے راستہ دکھاتے ہیں. پھر جو ہم مغفرت کی بات کریں، ذنوب کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آ گیا. تو جہاں قرآن میں ایسے سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں، ایسے انسان سے ذنوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ معصوم شخصیت ہے، معصوم ذات. یہ کون سا صراط ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اس اللہ کے راستے پر جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، جس کا ہے، اس کے راستے پہ آپ ہدایت کرتے ہیں. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بلا وجہ مما رزقناہم ينفقون کی بات سمجھنا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا ہے، جو کچھ آسمانوں جو بھی زمین میں ہے اس کا ہے. اس کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. الا اللہ تسیر الامور، اور آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملے پلٹائے جاتے ہیں. تسیر پلٹانا، مسیر منزل، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملے پلٹائے جاتے ہیں. کائے کے واسطے؟ فیصلوں کے واسطے.
اب تو جو ہے چھوٹ رہے ہیں پھر رہے ہیں بالکل. امتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, رزلٹ نہیں نکلا ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. تو جب رزلٹ نکلے گا تو اب یہ جو پیپرز ہم یہاں سے کر کے بھیجیں گے, ہمارے اعمال نامے جو جانچیں گے اللہ تعالیٰ ایگزامنر, تو وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ بھئی یہ سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو جنت میں ڈالو, یہ فیلیئرز ہیں ان کو دوزخ میں ڈالو. تو تمام معاملے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں.